اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ تو آپ دوائیوں کی بات بتا رہے ہیں، یہ اب چھوٹی چھوٹی مشینیں آ گئی ہیں، لوگوں نے گھروں میں رکھ لی ہیں جس سے وہ شوگر چیک کرتے ہیں. گلوکومیٹر، یہ تو خیر اچھی بات ہے. اچھا اس میں اتنی سی وہ ہوتی ہے پتری سی پلاسٹک کی، جس کو اس میں مشین میں ڈال دیتے ہیں اور وہ پھر وہ ایک پین سا ہوتا ہے، اس سے یہاں ٹچ کرتے ہیں تو وہ بلڈ نکل آتا ہے تھوڑا سا. اس بلڈ کو اس وہ جو پلاسٹک کی پتی سی ہے اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو وہ جو پتیاں سی ہوتی ہیں پلاسٹک کی جو رزلٹ بتاتی ہیں کہ کتنی شوگر ہے، اس کے اوپر بھی ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ یہ فلاں مہینے سے پہلے پہلے اس کو استعمال کر لیا جائے. شاباش، بالکل. اور ہمارے ہاں بدقسمتی سے میں نے دیکھا کہ جو نیئر ایکسپائری ہوتی ہیں، جن کی ایکسپائری ہونے والی ہوتی ہے، وہ فروخت ہو رہی ہوتی ہیں. یہ تو امام دین ہمیں شعور پیدا کرنا ہوگا سب لوگوں میں، ہر لیول پہ جا کے، کہ کوئی دوائی، کوئی اسٹرپ، کوئی انجیکشن جس کی ایکسپائری نزدیک ہے، آپ لازمی اس کو چیک کریں اور کبھی بھی اس دکاندار کے کہنے میں نہ آئیں جو یہ کہتا ہے کہ آپ اس کو استعمال کر لیں، کوئی کچھ فرق نہیں نہیں ہوتا. پڑے گا. نو، اچھا بالکل ویسے نہیں. مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو سٹرپ آپ نے کہی ہے جی، وہ ایکسپائر کی ہوئی وہ کوئی بات تو نہیں کرتی، اس نے تو رزلٹ ہی دینا ہے، وہ مشین میں آ جاتا ہے. اس کو استعمال کر لیں گے تو اس کا رزلٹ ٹھیک نہیں آئے گا. بعض اوقات بالکل صحیح کہا آپ نے، کیونکہ رزلٹ مختلف ہو سکتا ہے. اگر ایک آدمی کی فرض کریں شوگر 350 ہے، ہاں جی، ہو سکتا ہے کہ بتا دے 75، اور ایک آدمی کی شوگر ہے 75 اور وہ بتا دے 400. اچھا تو دیکھیں نا، یہ غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے آلے پر بھی نگاہ رکھیں کہ آلہ کیسا ہے، اور اس پر بھی نگاہ رکھیں جو اسٹرپ ہے. اچھا اس طرح پھر ہمیں رزلٹ صحیح پتہ چلے گا، اور وقتاً فوقتاً اپنے آلے کو چیک کرواتے رہا کریں. اچھا یہ نہیں کہ آپ نے آلہ خریدا اور آپ اس پر ہی اعتبار کرنے لگے. اچھا ٹھیک ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں لیبارٹری میں جا کے اپنے خون کا بھی معائنہ کرواتے رہنا چاہیے کبھی کبھی کہ اس میں شوگر کی مقدار کتنی ہے. اور ایک ٹیسٹ ہوتا ہے امام دین، وہ کون سا؟ وہ ہوتا ہے ہیموگلوبن A1C. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پچھلے 6 ہفتے کے دوران ہمارے خون میں شوگر کی مقدار کتنی رہی. نہیں تو یہ تو اسی صورت میں ٹیسٹ یہ کروایا جا سکتا ہے نا کہ آپ اپنا ریکارڈ بنائیں، ڈیٹ لکھ کے کہ آج مثلا فلانی تاریخ ہے تو اتنے بجے میں نے چیک کی ہے اپنی شوگر، وہ ٹائم بھی لکھنا ہے، شاباش. پھر اس کو نوٹ کرنا ہے. جی اور پھر اس کے بعد ہم نے وہ شام کو روٹی کھانے کے بعد، جی ناشتے سے پہلے، پھر ناشتہ کرنے کے بعد کتنی ہوگی، 2 گھنٹے بعد آپ 2 نے مجھے گھنٹے بعد بتایا کرتے تھا. ہیں. تو پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر میں بھی چیک کرنی پڑ جاتی ہے، کہ شاباش. بندے کو وہ تریلیاں آنی شروع ہو جاتی ہیں، جی. دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری شوگر جو ہے وہ کم ہو رہی ہے. اور جب بھی تریلیاں آئیں، پسینے آئے، لازمی شوگر چیک کرنی چاہیے امام دین. بعض اوقات کیا ہوتا ہے شوگر کم بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ لوگوں میں زیادہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ لوگ زیادہ بھی ہو پھر بھی تریلی آ جاتی ہے. زیادہ آ سکتی ہے، کیونکہ بعض اوقات شوگر کی زیادتی کی وجہ سے خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، اور ہارٹ اٹیک کی وجہ سے لوگوں کو پسینے آ رہے ہوتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شوگر کی کمی کی وجہ سے ہے. بہت سے لوگ تو یہ بھی کہہ دیتے ہیں یار بڑا تگڑا بندہ ہے، وہ ذرا سا گرمی ماڑی سی بھی ہو نا تو اس کو پسینے آ جاتے ہیں، سردیوں میں بھی اس کو پسینہ آ جاتا ہے، تو یہ تو بیماری ہوئی. اس لیے جب بھی پسینہ آئے نا، ہاں جی اس کو لازمی چیک کروا لیں کہ یہ کس وجہ سے آتا ہے. ہاں جی ہاں جی کیونکہ پسینے کا آنا خاص طور پہ شوگر کے مریضوں میں، ہاں جی وہ لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو دل کے مریض ہیں، اگر ان کو پسینہ آتا ہے تو ان کو لازمی چیک کروائیں کہ کہیں خدا نخواستہ خاموشی کے ساتھ ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب آپ کی باتیں جو ہوتی ہیں نا یہ موتیوں کی طرح پرونے والی ہوتی ہیں، اور دل چاہتا ہے کہ ان باتوں کو پرو کے نہ دھاگے میں تو بندہ گلے میں ڈال لے، وہ اس پہ بیماریوں کے نام لکھے ہوں، ان کے علاج کے طریقے لکھے ہوں. بہرحال آپ یہ جو خدمت کر رہے ہیں، اللہ کرے آپ کو اللہ اسی طرح قائم دائم رکھے. اور امام آپ دین
ہاں جی بات یہ ہے کہ آپ نے جہاں جانا ہے ہاں جی۔ آپ نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے، صحت کی تعلیم دینی ہے، کیونکہ جب ہمیں آگہی آئے گی تو ہم اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ فرمایا تھا کہ جو ہارٹ اٹیک ہے اور جو انجینا ہے اور ان کا علاج جب ہو جاتا ہے، کسی کا بائی پاس ہوتا ہے، کسی کو دوائیاں دے دی جاتی ہیں، اچھا، تو جن لوگوں کو یہ ہو جاتا ہے ان کو کن کن چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے؟ شاباش امام دین، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اچھا جی، بہت اچھا کیا، فرسٹ آ گیا میں پھر۔ زبردست۔ اچھا جی، کیونکہ جو لوگ بائی پاس کروا چکے ہوتے ہیں، ہاں جو جی، لوگ اینجیوپلاسٹی کروا چکے ہوتے ہیں، جن کو سٹینٹ پڑ چکے ہوتے ہیں، ہاں جی، زیادہ تر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا دل نیا ہو گیا ہے، اچھا اب میں جو مرضی آئے کروں، اچھا، اب میں کھانے بھی خوب کھاؤں، ہاں جی، سگریٹ دوبارہ سے شروع کر دوں، ہاں، غصہ دوبارہ سے کروں، اچھا شوگر پر کوئی نگاہ نہیں، بلڈ اچھا، پریشر کی دوائیں کوئی نہیں کھانی، اچھا بیٹھے رہنا ہے، اچھا، اور ہر وقت پر ٹیلی فون ہوگا اور ٹی وی ہوگا اور لوگوں سے باتیں ہوں گی۔ اچھا، اور سب سے غلط بات، ہاں جی، کیونکہ جو اینجیوپلاسٹی ہوتی ہے، سٹینٹ ہم ڈالتے ہیں، بائی پاس کرواتے ہیں، یہ ایک وقتی سہارا ہے امام دین، اچھا یہ پرماننٹ علاج نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، جو میں سب لوگوں سے کہتا ہوں جب لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہ آپ اینجیوپلاسٹی ہم کریں گے، ضرور کریں گے، اچھا، ٹھیک ہے، ہم سٹینٹ بھی ڈال دیں گے، میں آپ کا بائی پاس بھی کروا دوں گا، ہاں جی، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے زندگی کے دن نہیں بڑھتے۔ اچھا، اگر کسی کا یہ خیال ہے ہاں جی، کہ اینجیوپلاسٹی کے بعد، سٹینٹ ڈلوانے کے بعد، بائی پاس کروانے کے بعد زندگی کے دن بڑھ جاتے ہیں، وہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کو جو منظور ہے بالکل، نا جی، وہ تو دیکھیں یہ وارننگ ملی تھی جب وہ آپ نے کیا لفظ بولا تھا کہ جی وہ وارننگ ہوتی ہے انجائنا، انجائنا کی، جب تکلیف ہوئی تو وہ اللہ کی طرف سے وارننگ تھی۔ جی، تو مجھ کو یہ بتائیں کہ پھر بندہ خوراک میں کیا احتیاط کرے؟ سادہ، سادہ کیا؟ جتنی سادہ خوراک ہوگی، گھر میں بنی ہوئی تازہ خوراک، اچھا، سبزیاں ہیں، ہاں پھل ہیں موسم کے، ہاں جی۔ موسم کی تازہ ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں۔ اچھا کوئی بندہ مجھے بتا رہا تھا کہ جب شوگر لو ہو تو آم کھا لینے چاہیے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو آم ہوتا ہے نا، ہاں جی، آم بہت جو میٹھا ہوتا ہے وہ کھانا چاہیے، بہت میٹھا والا؟ ہاں، اگر شوگر کم ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا، اور اگر زیادہ ہوئی تو؟ تو چیک تو کریں گے نا، اچھا آپ نے بلڈ شوگر چیک کرنی، اس کے بعد ہی آم کھانا ہے نا۔ اچھا، ہماری خوراک جتنی سادہ ہوگی امام دین، ہاں جی، اس کے اندر لہسن ہے، پیاز ہے، ادرک ہے، ہری ہری مرچ مرچ ہے، ہاں جی، پودینہ ہے، ہاں، ہاں جی، اس انار دانہ ہے، انار ٹھیک دانہ، ہے، پھر موسم کی تمام سبزیاں ہیں، ان کی سلاد بنا کے کھائیں، دوپہر کے وقت آپ کی خوراک میں سلاد ہو۔ پھر اس سے بھی اہم بات ہے کہ امام دین تھوڑا کھانا چاہیے۔ اچھا جی یہ بات جو ہے نا، آپ یقین کر لیں میری بات کا کہ میں نے اپنی پلے باندھ لی ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب جب میرے آگے کھانا آتا ہے نا تو اس میں 2 روٹیاں ہوتی ہیں، اچھا، میں ایک روٹی اٹھا کے تو پلیٹ میں رکھ لیتا ہوں شاباش، اور بچوں سے کہتا ہوں دوسری بیٹا لے جاؤ، ٹھیک ہے؟ تو وہ کہتے کہ نہیں یہ آپ کھا، میں نے کہا نہیں بیٹا، اب جیسے جیسے بندے کی عمر ودیری ہوتی جائے اس کو خوراک میں اس طرح سے کمی کر لینی چاہیے۔ اور پھر امام دین آپ نے احتیاط تو بہت کی، جی جی جی، اب آپ چلے جاتے ہیں کسی فنکشن پہ، اچھا، ٹھیک ہے، وہاں جا کے لوگ کہتے ہیں امام دین آج خوب کھاؤ، آج کچھ نہیں ہوتا، نہیں جی میں بھوکا ہوں، میں شاباش، رجا پجا بندہ ہوں، تو میں جا کے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں تو ڈاکٹر صاحب جہاں بہت زیادہ کھانا ہونا جی، میں وہاں کھانا کھا ہی نہیں سکتا۔ اچھا کرتے ہیں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ لوگ پلیٹ کے اندر ایک کھانے کی قبر سی بنا لیتے ہیں اور بوٹیاں رکھ لیتے ہیں، آلے دو آلے جیسے پہرے دار ہیں اس میں۔ تو وہ میرا تو دلی، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ خوراک کو ضائع کر رہے ہیں۔ میں تو امام دین ایک بات کہتا ہوں، ہاں جی، وہ لوگ جن کا بائی پاس آپریشن ہو چکا ہے، جن کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے، سٹینٹ ڈل چکے ہیں، وہ گھر سے کھانا کھا کے تھوڑی مقدار میں جائیں،
اور وہ بھی 2 گھنٹے پہلے کھا لیں، اچھا کیونکہ یا پھر وہاں پہ آپ گئے فنکشن پہ، ایک آدھ سیب کھا لیا، کوئی پھل کھا لیا. نہیں، پھل تو خیر ہر شادی میں نہیں ہوتا جی، وہ کچھ سلیکٹڈ قسم کی شادیاں ہوتی ہیں جس میں پھل فروٹ بھی ہوتا ہے. تو پھر آپ جائیں، تھوڑا سا تو کھایا جا سکتا ہے جی، گھی علیحدہ کر کے اللہ کر کے تھوڑا سا 1-2 نوالے کھا لیں، ایک دو اور نوالے پھر گھر آ کے اپنا کھانا کھائیں. ٹھیک ہے، ایک بات تو یہ ہو گئی. ہاں جی. دوسری بات یہ تھی کہ لوگ اینجیوپلاسٹی کے بعد یا بائی پاس آپریشن کے بعد تمباکو نوشی دوبارہ سے شروع کر دیتے ہیں. اور جی باقی لوازمات بھی، نری ٹھیک ہے نا، تمباکو نوشی الکوہل کا نہیں استعمال ہے. شروع وہی کرتے پاگل ہیں، پانی نہیں. شام کو وہی محفلیں سجتی ہیں ہاں جی. کہ جی اب تو ہمارا دل دوبارہ سے نیا ہو گیا، اب جو مرضی آئی کریں. یہی تو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کو صرف 2 مہینے بعد کچھ لوگوں کو تو انجائنا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے، اللہ رحم، دوبارہ چھاتی بھاری ہونے لگتی ہے، اللہ رحم کرے. دوبارہ ان کو درد شروع ہوتا اچھا، ہے. چھاتی بھاری ہو تو پھر بندے کو فوری تدبیر کیا کرنی چاہیے؟ شاباش، یہ بہت اچھی بات ہے. جب چھاتی بھاری ہونا ہاں جی. تو ہمیں گولی دیتے ہیں، اچھا، اس کا نام ہے نائٹرو گلیسرین. ٹھیک ہے، وہ اب اس کا نام یہ ہو گیا وہ جو زبان کے ہاں، اس نیچے کا رکھتے نام ہیں؟ نائٹرو گلیسرین ہے. وہ اسپرے کی شکل میں بھی آتی ہے. تو اچھا. اس کو آپ زبان کے نیچے رکھیں، اور ایک بڑی احتیاط، جب یہ گولی رکھتے ہیں نا تو ہمیشہ بیٹھ کے یا لیٹ کے رکھنی چاہیے، کیونکہ کھڑے ہو کے یہ گولی کبھی نہیں رکھنی چاہیے. کیوں؟ اگر کھڑے ہو کے رکھیں گے تو بلڈ پریشر ڈراپ کرے گا، زمین پر انسان گر جائے گا. اچھا. نمبر ایک تو یہ بات ہے. اور دوسرے، ہارٹ اٹیک کے بعد نا ہم کچھ دوائیں دیتے ہیں، یا اینجیوپلاسٹی کے بعد بھی، بائی پاس کے بعد بھی کچھ دوائیں ہم دیتے ہیں. ان کو ہم کہتے ہیں نائٹریٹس. نائٹریٹس. ٹھیک ہے. اچھا، اب کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اس دوا صحت میں کمزوری ہو جاتی ہے، اچھا. تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم انہیں کوئی دوائی دے دیتے ہیں کہ یہ آپ نے استعمال کرنی ہے. ہاں جی. بس یہ اہم بات ہے کہ اگر وہ دوائی آپ نے استعمال کی ہوئی ہے اس دوا صحت والی، ہاں جی. اور ساتھ ہی خدا نہ خواستہ چھاتی میں درد ہو جائے، تو پھر آپ نے زبان کے نیچے گولی نہیں رکھنی. آپ نے فوراً اسی وقت ہسپتال جانا ہے، پھر ڈاکٹر آپ کا علاج کریں گے. اچھا. کیونکہ اس دوا صحت والی دوائی اور زبان کے نیچے رکھنے والی گولی، ان کی وجہ سے شدید قسم کا بلڈ پریشر ڈراپ کر سکتا ہے، نقصان ہو سکتا. نقصان ہو سکتا ہے. بہرحال یہ ڈاکٹر بہت صاحب، اہم بات ہے. آپ نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی ہیں جی. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے بہن بھائی یہ پروگرام دیکھتے ہیں وہ ہمارے اس پروگرام کو سبسکرائب کہتے ہیں، جی، چینل کو ہمارے سبسکرائب بھی کریں، اور بیل وہ جو ہے نا ٹلی وہ بھی کھڑکا اس کو بتائیں. اچھا، تو اب 2-4 چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو ہم نے کھانے میں احتیاط کرنی ہے، ایک ہم نے تمباکو کا استعمال نہیں کرنا، ایک ہم نے الکوہل کا استعمال نہیں کرنا، وزن ہم نے کم کرنا ہے، ہم نے روزانہ خالی پیٹ قوت برداشت کے مطابق سیر کرنی ہے، ہوا کے ساتھ ساتھ وارم اپ ہونے کے بعد، اور پھر ہم نے شوگر پہ نگاہ رکھنی ہے، بلڈ پریشر پہ نگاہ رکھنی ہے، ان کے دوائیں پابندی کے ساتھ کھانی ہے. کیا ٹھیک ہے. اور پھر ہم نے خون کی چکنائیوں پہ نگاہ رکھنی ہے. بس اور اپنا خیال آپ اور رکھنا. سب سے اہم بات، غصہ نہیں کرنا. ہر کام کو تیزی کے ساتھ نہیں کرنا، جلدی میں نہیں کرنا. جو چیز ہو ہی حرام اس کو کیوں کرنا؟ بس دیکھو نا جی، غصہ حرام ہے. بالکل صحیح بات ہے. یہ بھی دیکھیں، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے خود ہی ممنوع کر دیا. بالکل.